السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کے اندر ایک آیت ہے جس میں اللہ نے فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی وہاں نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے۔ دوستو، اصل خوشی اور راحت کا مقام تو وہ ہے، دنیا تو اللہ نے بنائی ہی ایسی ہے کہ اس میں کبھی خوشی ہوگی اور کبھی غم ہوگا، کبھی سردی ہوگی کبھی گرمی ہوگی، کبھی دھوپ ہوگی کبھی چھاؤں ہوگی، کبھی ایک حالت ہوگی تو کبھی دوسری حالت ہوگی، کبھی صحت ہوگی تو کبھی بیماری ہوگی۔ لہذا یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی شخص اس دنیا میں بے غم ہو کر بیٹھ جائے۔ ہر آدمی کی زندگی میں ایک ٹینشن ہے، ہر آدمی کی زندگی میں کوئی نہ کوئی پریشانی ہے، پرابلم ہے، مصیبتیں ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ شکر شکوے سے کہیں زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ یہ ہمیں جو عادتیں پڑ چکی ہے کہ ذرا ذرا سی بات پر ناشکری کرنا اور نا امید ہو کر بیٹھ جانا، یہ چیزیں اللہ کو بہت زیادہ ناپسند ہے۔ جو اللہ کے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں اور جو اللہ سے پیار کرتے ہیں، وہ کبھی بھی اللہ کا در نہیں چھوڑتے، وہ ہر حال میں جینا جانتے ہیں اور ہر حال میں اپنی زبان سے شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا بنائی ہی ایسی ہے، یہاں حالات آئیں گے، پریشانیاں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، ٹینشنیں اور پرابلمز آئیں گی۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی انسان ایسا ہو کہ اس کی زندگی میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ آج دوستو، میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایسا واقعہ رکھنے جا رہا ہوں کہ جسے سن کر آپ کے ایمان کے اندر ایک تازگی آئے گی، ایک نور آئے گا اور اللہ سے ایک تعلق جڑے گا۔ حضرت خضر علیہ السلام کے دور کا یہ واقعہ ہے۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ایک شخص کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس شخص نے حضرت خضر علیہ السلام سے کہا کہ حضرت، میرے لیے یہ دعا فرما دے کہ مجھے زندگی میں کوئی غم اور تکلیف نہ آئے اور ساری زندگی میری بے غم گزر جائے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دعا تو میں کر نہیں سکتا، اس لیے کہ اس دنیا میں غم اور تکلیف تو آئے گی، البتہ ایک کام کر سکتا ہوں، وہ یہ کہ تم دنیا میں ایسا آدمی تلاش کرو جو تمہیں سب سے زیادہ بے غم یا کم غم والا نظر آئے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس نوجوان سے کہا کہ میں یہ دعا نہیں کر سکتا کہ تمہاری زندگی میں کبھی کوئی غم نہ آئے، یہ کام ضرور کر سکتا ہوں کہ تم کسی ایسے شخص کو تلاش کرو جس کی زندگی میں کوئی غم نہ ہو، اور اگر غم ہو تو وہ بہت ہلکا ہو، پھر مجھے اس شخص کا پتہ دینا۔ میں اللہ سے یہ دعا کروں گا کہ اللہ تمہیں اس جیسا بنا دے، یعنی جو انسان تمہیں پسند آ جائے گا کہ بھائی یہ انسان بہت زیادہ مزے میں ہے، بہت زیادہ راحت میں ہے، میں اللہ سے یہ دعا کروں گا کہ اللہ پاک تمہیں بھی ویسا ہی بنا دے۔ یہ نوجوان بڑا خوش ہوا کہ چلو ایسا آدمی تو بہت آسانی سے مل جائے گا جو بہت زیادہ آرام اور راحت میں ہوگا، اور میں اس جیسا بننے کی اللہ سے دعا بھی کروں گا اور حضرت سے دعا بھی کرواؤں گا۔ اب یہ نوجوان تلاش کرنے کے لیے نکلا۔ کبھی ایک آدمی کے بارے میں فیصلہ کرتا کہ اس جیسا بننے کی دعا کراؤں گا، پھر اچانک وہ دوسرا آدمی تلاش کرتا اور اس سے کہیں زیادہ دولت مند نظر آتا تو پھر یہ فوراً فیصلہ بدل دیتا کہ نہیں اس جیسا نہیں بلکہ اس جیسا بننے کی دعا کرواؤں گا۔ غرض کافی عرصے تک، ایک لمبے زمانے تک تلاش کرنے کے بعد اس کو ایک جوہری نظر آیا جو سونا چاندی اور جواہرات اور قیمتی پتھروں کی تجارت کیا کرتا تھا۔ ایک ایسا شخص نظر آیا جس کے پاس دولت کے انبار تھے، سونے چاندی سے جس کے خزانے بھرے پڑے تھے۔ اس آدمی نے، اس نوجوان نے اس کے عالیشان محلات کو دیکھا، اس کی دکانوں کو دیکھا، اس کی تجارتوں کو دیکھا،
بڑی قیمتی اور اعلیٰ قسم کی سواری تھی، نوکر چاکر خدمت میں لگے ہوئے تھے، اس کے بیٹے بڑے خوبصورت نوجوان تھے۔ ظاہری حالات دیکھ کر اس نے اندازہ لگا لیا کہ یہ شخص بڑے عیش و آرام میں ہے، بڑے عیش کی زندگی گزار رہا ہے۔ اس نے فوراً فیصلہ کر لیا کہ اس جیسا بننے کی دعا کروں گا۔ جب واپس جانے لگا تو خیال آیا کہ اس شخص کی ظاہری حالت تو بہت اچھی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اندر سے کسی بیماری یا پریشانی میں مبتلا ہو، جس کی وجہ سے میری موجودہ حالت بھی ختم ہو جائے۔ یعنی اس آدمی کو، اس نوجوان کو یہ ڈر محسوس ہوا کہ بھائی ذرا اندر کا بھی پتہ لگاؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کسی بڑی بیماری کے اندر مبتلا ہو۔ چنانچہ یہ اس جوہری کے پاس آیا اور اس سے جا کر پوچھا کہ آپ کس حال میں ہیں، یعنی کس حال میں زندگی گزار رہے ہیں۔ کہنے لگا، یہ نوجوان کہنے لگا، خود ہی تعریف کرنے لگا کہ تم تو بڑے عیش و آرام میں زندگی گزار رہے ہو، دولت کی ریل پیل ہے، نوکر چاکر لگے ہوئے ہیں، کوئی کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، مال ہی مال ہے، خزانے بھرے پڑے ہیں۔ تو میں تم جیسا بننا چاہتا ہوں، بس یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اندرونی طور پر تمہیں کوئی پریشانی لاحق ہو اور کسی بیماری یا مصیبت کے اندر مبتلا ہو۔ وہ جوہری اس شخص کو تنہائی میں لے گیا اور اس سے کہا کہ تمہارا خیال یہ ہے کہ میں بڑے عیش و آرام میں ہوں، بڑا دولت مند ہوں، بڑے نوکر چاکر خدمت گزاری میں لگے ہوئے ہیں، لیکن اس دنیا میں مجھ سے زیادہ غم اور تکلیف میں کوئی شخص نہیں ہوگا۔ تمہیں سب کچھ نظر آ رہا ہے، میرے پاس سب کچھ ہے، مال ہے، خزانے ہیں، نوکر چاکر ہے، عالی شان محلات ہے، بہترین دکانیں ہیں، تجارتیں ہیں، سب کچھ نظر آ رہا ہے، لیکن یاد رکھنا اس دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف میں ہوں۔ اور یہ کہہ کر اس نے اپنی بیوی کی اخلاقی حالات کا بڑا عبرتناک قصہ سناتے ہوئے کہا کہ یہ خوبصورت اور جوان بیٹے جو تمہیں نظر آ رہے ہیں یہ حقیقت میں میرے بیٹے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے میرا کوئی بھی لمحہ اذیت اور پریشانی سے خالی نہیں گزرتا، اور اندر سے میرے دل میں غم اور صدمے کی جو آگ سلگ رہی ہے تم اس سے واقف نہیں ہو، اس لیے میرا جیسا بننے کی ہرگز دعا مت کرا دو۔ اب اس شخص کو پتا چلا کہ جتنے لوگ مال دولت عیش و آرام میں نظر آ رہے ہیں وہ بھی کسی نہ کسی مصیبت اور پریشانی کے اندر گرفتار ہیں۔ اس آدمی نے اس جوان کا ذہن بدل دیا کہ یہ جو نوجوان نظر آ رہے ہیں، خوبصورت لڑکے نظر آ رہے ہیں، یہ لڑکے میرے نہیں ہیں، میری بیوی کی جو حالات ہے، جو اس کی حالتیں ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، اس کا کردار صحیح نہیں ہے، وہ کیریکٹر لیس عورت ہے، غلط راستوں پر گئی، غلط طریقوں سے اس نے غلط لوگوں کا استعمال کیا، اور یہ بچے یہ جوان بھی انہی کے ہیں۔ جب اس جوان نے سنا تو یہ ہکا بکا ہو گیا، افسوس کرتے ہوئے ہاتھ ملتے ہوئے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہ ہاں بتاؤ تم کس جیسا بننا چاہتے ہو؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ مجھے کوئی بھی شخص غم اور پریشانی سے خالی نظر نہیں آیا کہ جس کے جیسا بننے کی میں آپ سے دعا کروں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تم سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اس دنیا میں کوئی بھی شخص تمہیں بے غم نظر نہیں آئے گا، البتہ میں تمہارے لیے اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمہیں عافیت کی زندگی عطا فرمائے۔ دوستو، اس واقعے سے جو سیکھنے کو ملا ہے، جو اصل چیز اس واقعے سے ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے، اس کے پاس مال کم ہو یا زیادہ ہو، وہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا رہے۔ اس دنیا میں کوئی بھی شخص صدمے غم اور تکلیف سے خالی ہو ہی نہیں سکتا، البتہ کسی کو کم تکلیف ہے، کسی کو زیادہ ہے، کسی کو کوئی تکلیف ہے، کسی کو کوئی تکلیف ہے۔ اللہ نے اس کائنات کا نظام ہی ایسا بنایا ہے
کہ کسی کو کوئی دولت دے دی ہے اور کسی سے دولت لے لی ہے، کسی کو صحت کی دولت دے دی لیکن روپیہ پیسے کی دولت سے محروم کر دیا، کسی کو روپیے پیسے کی دولت دے دی تو اس کو صحت سے محروم کر دیا، کسی کے گھر کے حالات اچھے ہیں لیکن معاشی حالات خراب ہے، کسی کے معاشی حالات اچھے ہیں لیکن گھر کی طرف سے پریشانی ہے۔ غرض ہر شخص اپنا الگ حال رکھتا ہے اور ہر شخص کسی نہ کسی تکلیف اور پریشانی کے اندر گھرا ہوا ہے، لیکن اگر یہ پریشانی پہلی قسم سے ہے تو یہ اس کے لیے عذاب ہے، اور اگر دوسری قسم ہے تو یہ اس کے لیے رحمت اور باعث اجر و ثواب ہے۔